ہاں جی، اب ہے آپس کی بات آپ کے ساتھ. علی شیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سید صاحب آپ سے بڑی پرانی یاد اللہ ہے. آپ ٹی وی اگر گئے آپ کے ہم تحریروں سے محروم ہو گئے. اصل بائٹ تو آپ کی تحریری تھی. آپ ٹی ایف ٹی سے بھی گئے. جی خیر یہ تو اپنا بات. اور کیا آپ دیکھیں اگر ہم میں بھی آج تاریخ کا طالب علم ہوں. اگر ہم 60-70 کے اخبارات پڑھیں پی ٹی کی پاکستان ٹائم نمایاں وقت اور جو اخبار تھے مروز تھا اور اس میں ایک گردان تھی کہ اس وقت اخبارات میں جی یہ بنگالی یہ غدار ہے. یہ جو ایسٹ پاکستانی ان کے حلیے پہ ان کی دھوتی پہ مجھے ٹول پہ یہ غدار ہے. اور الٹیمیٹلی ہم نے اس پاکستان گنوا دیا. اور وہی ہم اسٹوری ریپیٹ کر رہے ہیں آج سندھ میں. سندھی ٹوپی سندھی غدار تمام ادارے آپ میرے سمیت ہر بندہ جو ہے ان کو غدار ڈکلیئر کر رہا ہے کہ وہ ہم میں ہے ہی نہیں. ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. دے آر کنڈیم. وہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے. اور بلوچستان کا ایک سی ایم ٹی وی پہ کہتا ہے کہ یہ فوج میری نہیں ہے. تو یہ ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ وہ جو کہتے ہیں ایک سازش ہے کہ کوسٹل بیلٹ پہ کراچی کی اور جو بلوچستان کی ہے اس کو ایک پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے؟ ظاہر وہ 71 تو نہیں کہ جنگ ہوگی جس طرح صومالیہ میں ہوا. انہوں نے یونین انٹرفیئر کیا ہے اور ووٹنگ کے لیے اس کو 2 حصے بنا دیے. سیپرس کی ہوئے. تو کیا ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ادارے ہم سب میں آپ سب مل کے اس میں ہمارا سب کا حصہ ہے. بڑی مہربانی جناب علی شیر صاحب. غدار آپ سن رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ملک ٹوٹا غداری کی بات ہو رہی تھی. محب الوطنوں کو غدار بنا دیا اور ملک توڑ دیا. آج شہریوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے اور سازشیں ہو رہی ہیں کہ ریپریشن کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. الزام لگ رہے ہیں اور غداری کے الزام لگ رہے ہیں. اور آپ نے کہا سندھ بالکل اسی قسم کا رویہ ہے کچھ لوگوں کا اسپیشلی پنجاب. اور بلوچوں کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ کوئی نہیں سوال پوچھتا کہ ان لوگوں کے جن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کو کیوں ہم دھکیلتے ہیں ایک کونے میں. کیوں ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کریں یا ایسے قدم اٹھائیں جس سے پھر ہم ان کو غدار کہیں. کیونکہ پہلے تو وہ غدار نہیں ہوتے. وہ غدار بن جاتے ہیں. یہ بنائے جاتے ہیں. بنگالی غدار تو نہیں تھے نا. سب سے پہلے جو سپورٹ پاکستان کی بات پاکستان کی جب بات ہوئی تو وہ کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے تو بنگال میں ہوئی تھی نا. سب سے زیادہ جدوجہد جو ہوئی تھی پاکستان کے لیے الیکٹرل طریقے سے وہ تو بنگال میں ہوئی تھی نا. اور انہی کو ہم نے غدار بنا دیا. جب ان کی اکثریت ہوئی تو ہم نے ان کو غدار بنا دیا. اب وہی ہو رہا ہے. جہاں کوئی آپ سے ڈسگری کرتا ہے آپ انہیں غدار بنا دیتے ہیں. پھر ان کو پٹائی کرتے ہیں. پھر جب وہ ریزسٹ کرتے ہیں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے لڑتا ہے واپس تو آپ کہتے ہیں دیکھیے یہ تو غدار ہے. پہلے آپ انہیں آفس سے یا پاور سے یا الیکشن سے دور کر دیتے ہیں. چھین لیتے ہیں ان سے ان کے رائٹس. پھر جب وہ احتجاج کرتے ہیں آپ پٹائی کرتے ہیں. جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں آپ کی پٹائی تو آپ ان کو غدار کر دیتے ہیں اور پھر اور پٹائی کر دیتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے. ہم دھکیل رہے ہیں اپنے پروونسز کو. اب یہ جو ساری ڈیمانڈ بن رہی ہے سیپریٹ صوبوں کی یہ یقین کریں اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹولی اچھی چیز ہے. مگر اس کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو نہیں دیکھ رہی. وہ ان کو ذہن کے اندر ان کو یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایڈمنسٹریٹولی کوئی بہتری ہو جائے گی. وہ وہاں بھی وہی ہے ایک احساس کمتری کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا ایز اے قوم اور ایز اے سب قوم. تو وہ اب اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آزادی اور آج بھی ہم لڑائی جھگڑے اس قسم کے کر رہے ہیں. اور پھر جس سے اتفاق نہیں ہوتا ہمارے حکمران طبقہ اس کو غدار قرار کے دے کے کوئی جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. کسی کو امریکن ایجنٹ بنا دیتے ہیں. کسی کو انڈین ایجنٹ بنا دیتے ہیں اور کسی کو سیپریٹسٹ بنا دیتے ہیں اور کسی کے کپڑوں کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. کسی کی ٹوپی کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی سوچ لینا چاہیے کہ ایسے یہ جو اس قسم کی جو باتیں ہیں جو جس قسم کی اخباروں میں یہ باتیں آتی ہیں ان کے مدیروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس قسم کی خبریں لگا کے اس قسم کے خیالات کا اظہار کر کے.
ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے، دوستی کرنی چاہیے. بہادری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو لپٹ لگائیں. ایک دس از ٹیریبل جو اس قسم کی چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کیا اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کے اوپر تو پتہ نہیں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ، خواہ آپ غریب طبقے سے آپ کا تعلق ہو، پیزنٹ ہوں، ورکر ہوں، ٹریڈ یونینسٹ ہوں، خواہ آپ کسی محروم قومیت کے نمائندے ہوں، خواہ آپ دور دراز علاقے جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جہاں کچھ نہیں ہوا، خواہ وہاں کے لوگ ہوں. تو ہمیں ذرا خیال کرنا چاہیے. سیمیول یعقوب صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی سیمیول یعقوب صاحب. سر ہم تو اتنی 65 سال کی اتنی زیادتیوں کے بعد اقلیتی ہونے کے ناطے پھر بھی پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز پہ تجزیہ کرتے ہیں. آئے ان 65 سالوں میں جو آنے والا سر، ہم نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے ڈبل ووٹ کے لیے. کیا ہمیں اس ڈبل ووٹ کا ہمیں ہمارے ایوانوں میں ہماری آواز جانے کا حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اس کے لیے آپ کے پروگرام سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ایوانوں میں ہماری آواز ہونی چاہیے. آج آپ کو پتہ ہے 4 تاریخ ہے اور آج ہم سلیمان تاثیر کو بھی یاد کریں جس نے ہماری آواز بنی تھی. عرضی ہے سیمیول یعقوب صاحب کے اچھے مسلمان کا شناخت ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے. اور یہی پیغام اپنے سارے پاکستانی بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو یہی دوں گا کہ اقلیتوں کی طرف دیکھیں، مظلوم عوام کی طرف دیکھیں، غریب لوگوں کی طرف دیکھیں، ان کے لیے کچھ کیجیے. میرے صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیشہ کی طرح ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.